پھر کچھ لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ سی ایم پنجاب جو ہے نا کون سا کوئی پیسہ اپنے جیب سے خرچ کرے. جیب سے تو کوئی خرچ نہیں کرتا بھائی, گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, لیکن وہاں پر گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, وہاں پر بھی ہے, لیکن وہ کن کاموں پہ خرچ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ تمام جو ہمارے صحافی بھائی ہیں, اٹک کے لوکل جرنلسٹ, آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور آپ کو بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں چونکہ آج اٹک آیا ہوا ہوں اور صبح سے ابھی تک کوئی 1-2 بریفنگ میں شرکت کی ہے, 1-2 کوئی پروجیکٹس یہاں پر دیکھے ہیں, ابھی اس کے بعد بھی 1-2 جگہ پہ جانا ہے. چونکہ میں سی ایم کی مانیٹرنگ ٹیم کو ہیڈ کرتا ہوں اور ان کے بہاف پہ ہر جگہ جاتا ہوں. اور آج یہ پنجاب کا 25واں ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر بھی میں آیا ہوں پچھلے 4 مہینوں میں جب سے میں نے اس عہدے کا چارج لیا ہے. اور بنیادی طور پر میرا جو کام ہے وہ پنجاب میں جتنی بھی گورننس ہے, پولیس, انتظامیہ, ان کو مانیٹر کرنا, اور بالخصوص سی ایم پنجاب کے جو ڈھیر سارے اتنے سارے اقدامات ہیں جن کو وہ سی ایم پنجاب اپنے انیشیٹوز کہتی ہیں, ان کو دیکھنا. اور چونکہ ان کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ہے, ان انیشیٹوز کے تحت آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہے ہیں, اور زیادہ اٹک میں بھی وہ تمام ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, تو ان کی پروگریس دیکھنا کہ کس حد تک ان پہ کام ہو رہا ہے. اگر کہیں پر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو جا کے پھر ایک تو سی ایم کو بھی آگاہ کرنا, کہیں پر کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی اسپیشل ڈائریکٹیو کی ضرورت ہے, کوئی انسٹرکشنز ہیں, کہیں پر کوئی فنڈنگ کا ایشو ہے, کوئی بھی ہے, تو اس چیز کو حل کرنا. اور یہ جتنے بھی وزٹس ہیں اس کا ڈیفینیٹلی میں نے نوٹ یہ کیا کہ کافی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے آج اٹک میں بھی آیا. اٹک بڑا امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے ہمارا پنجاب کا, خیبر پختونخوا کی طرف سے ہمارا پہلا ضلع ہے. اس کی باؤنڈری ظاہر ہے کے پی کے ساتھ ملتی ہے, اور کے پی کے جو حالات ویسے بھی شروع سے رہے, اور بالخصوص جو گزشتہ سال ڈیڑھ سے ہم سب کو پتہ ہے, تو اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی اگر پنجاب پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اٹک پہ آتا ہے. پچھلے 2 مہینوں میں 3 سے 4 مرتبہ جو کچھ یہاں پر ہوا آپ سب نے دیکھا, اور جس طریقے سے اٹک کی انتظامیہ اور پولیس نے نہ صرف اس کو فیس کیا بلکہ اس کو مینیج کیا, وہ قابل ستائش ہے. سب لوگ جانتے ہیں بہت سارے ہمارے پولیس کے جوان افسر زخمی بھی ہوئے, لیکن انہوں نے کم از کم اشتعال میں آئے بغیر سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی. ہمارا جو ادروائز جغرافیکلی بھی دریا سندھ کے ساتھ ساتھ اس ضلع کا بیشتر علاقہ لگتا ہے. آپ کو پتہ جو دریائی علاقے ہوتے ہیں ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, وہاں پر کمیونیکیشن ذرائع آمد و رفت اتنے نہیں ہوتے, وہاں پر پولیس کے لیے بھی ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنا بھی مقصود تھا. پھر جیسے آپ کو میں نے کہا کہ سی ایم کے جو بڑے بڑے انیشیٹو ہے جس میں صحت کے شعبہ میں ہے, کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں پورے پنجاب میں بن گئی ہیں, سیف سٹی اٹک بن گیا ہے, کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں بہت سارے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے بہت ساری اسکیمیں ہیں, گرین ٹریکٹر اسکیم ہے, کسان کارڈ ہے, ابھی آگے چل کے سولر پینل دینے ہیں چھوٹے زمینداروں کو. لائک وائز آپ کو پتہ ہے کہ ویٹنری میں ہمارے ویٹنری کارڈز ہیں, پھر ہمت کارڈ ہے معذوروں کے لیے, بچوں کے لیے بہت بڑی بڑی اسکالرشپ کی اسکیمز ہیں. لائک وائز ہمارے آر ایس سی بی ایچ یو سارے کے سارے ریویمپ ہو رہے ہیں. اٹک میں آپ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ایک آلموسٹ بن گیا ہے, اس کا بھی ایک ایشو پہلے مجھے پتا تھا, آج بھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنی بریفنگ میں بتایا, لیکن اس کی سی ایم نے انسٹرکشن پہلے دے دی ہیں کہ اس کی فنڈنگ کا ایشو ریزالو کریں, اس کو مکمل کریں تاکہ یہ منصوبہ جو ہے نا اس کا فائدہ عوام تک پہنچے. لائک ہماری اے ڈی پی کی جو اسکیمز ہیں, جو پچھلی اسکیمز تھیں, جو اس سال کی اے ڈی پی ہیں, اس میں اٹک کے لیے اسکیمز ہیں. آپ کی روڈز آلریڈی کافی بہتر ہیں, بٹ جو کچھ روڈز ہماری جن کو ضرورت ہے, جن میں سب سے امپورٹنٹ ہماری فتح جنگ سے پنڈی گیپ روڈ ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. لائک وائز ہماری کچھ رابطہ سڑکیں ہیں, کچھ نیکسٹ ایئر ہو جائیں گی. اگر ہم دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی ڈسٹرکٹس آف پنجاب, تو اوور آل اٹک میں کافی صورت حال سڑکوں کی, مین سڑکوں کی بہتر ہے. ویسے بھی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ لوگ جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہیں, موٹر وے بھی آپ کو ساتھ ہی لگتی ہے. پھر آپ چونکہ ایک نوائی ڈسٹرکٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا, اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, کچھ بہت سارے ایشوز بھی ہیں جو اس طرح کے ڈسٹرکٹس میں جو نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہیں ان میں آ جاتے ہیں, وہ یہاں پر بھی ہے, بٹ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ مینیجیبل ہے, مینیج ہو جائے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جتنے بھی سی ایم کے انیشیٹو ہیں, آپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, میں آپ سے بھی یہ اس چیز کی درخواست کروں گا کہ یہ عوام الناس کی بھلائی کے لیے ہیں, اور ان میں سے بیشتر انیشیٹوز ہیں آج تک پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے وہ نہیں شروع کیے. اور اس میں اچھی چیز آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سی ایم چیف منسٹر صاحبہ
کسی ایسے منصوبے کا اس وقت تک اعلان نہیں کرتی جب تک اس پہ عملی طور پہ کام شروع نہ ہو جائے، کیونکہ جب آپ صرف اعلانات کریں گے اور کام شروع نہیں ہوگا تو پھر عوام الناس کا گورنمنٹس کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں رہتا، اور ہمیشہ سے یہ ایشو رہا ہے۔ ابھی سی ایم کے جتنے بھی انیشیٹو ہیں 78 انیشیٹو سی ایم کے ابھی تک ہیں، جن میں سے بیشتر پہ تو کام شروع ہو چکا ہے، کچھ پہ آئندہ چند ہفتوں اور آپ کو میکسیمم 2 to 3 منتھس میں شروع ہوتا نظر آ جائے گا، لیکن سی ایم نے ابھی تک اناؤنس وہی کی ہیں جس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ مجھے تو 78 کا پتہ ہے، لیکن شروع انہوں نے وہی کیے ہیں، اعلان جس کا کیا جو شروع ہو چکا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جو اعلان کرتی ہیں اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے انیشیٹوز ہیں یہ کوئی خالی رسمی بیانات اعلانات نہیں ہیں، اس پہ پورا ہوم ورک انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ہوم ورک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شروع کرتی ہیں اعلان کرتی ہیں تو ڈپارٹمنٹ سارے کے سارے تیار ہوتے ہیں، پھر اس میں دیر نہیں لگتی۔ اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ ان تمام انیشیٹوز کو پرسنلی مانیٹر کرتی ہیں، اس کا پرسنلی فیڈ بیک لیتی ہیں، فالو اپ کرتی ہیں۔ کوئی ایک ایسا منصوبہ یا اعلان انیشیٹو نہیں ہے جو کہ جس کو پرسنلی فالو اپ نہ کرے۔ 7 8 گھنٹے کی میٹنگز بھی اس پہ ہو چکی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی منصوبہ ان میں سے اگر ٹائم لائن سے پیچھے رہنے کے قریب بھی ہوتا ہے تو سی ایم کے نظر میں آ جاتا ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر اس کو دیکھتی ہیں۔ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ جو کہ میرے انڈر کام کرتا ہے روزانہ ان کو اپڈیٹ بھی کرتا رہتا ہے اس بارے میں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ تمام جو منصوبے ہیں وہ اپنے وقت کے اپنی رفتار کے مطابق آگے چل رہے ہیں۔ اور سی ایم کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان میں کوئی منصوبہ سالوں پر محیط نہیں ہے۔ ابھی آپ کو 2 ایگزامپل دوں گا، 3 ایگزامپل دوں گا۔ ایک تو جو آپ دیکھیں یہ جو سیف سٹیز کا پروجیکٹ ہے، یہ پورے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 30 جون 2025 تک سیف سٹیز بن جائیں گے۔ 40 ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے، چھوٹا منصوبہ نہیں ہے۔ ایک لاہور میں شہباز شریف صاحب نے بنایا، اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوگی تو پچھلے 5 سال میں کوئی آگے سیف سٹی بنا ہی نہیں۔ ابھی یہ سی ایم صاحبہ کے انسٹرکشنز کے اوپر 19 ڈسٹرکٹ ہمارے 31 دسمبر تک ریڈی ہو جائیں گے، باقی 15 ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ ہمارے 30 جون تک ہو جائیں گے۔ لائک وائز جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ستھرا پنجاب، آپ نے پروگرام کا نام سنا ہوا ہے، اس میں پنجاب کی تمام تحصیلیں 120 تحصیلیں ہیں، تمام تحصیلوں میں یہ پروگرام لانچ ہو چکا ہے۔ صرف 3 تحصیلوں کی کانٹریکٹ رہ گیا، وہ بھی 1-2-3 میں ہو جائے گا، اور 1 جنوری سے بیشتر میں کام شروع ہو چکا ہے، اٹک سمیت باقی ضلعوں میں یہ 1 جنوری سے یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کام کرنا شروع کر دیں گی۔ تمام آپ کے دیہات جو ہیں 100% دیہات بھی صاف ہوں گے، شہر تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ کسی جگہ کے اوپر آپ کو ریلوے لائن یا سڑک کے ساتھ کوڑا نظر نہیں آئے گا، لینڈ فل سائٹس ہیں صرف وہاں پر کوڑا پھینکا جائے گا۔ مانیٹرنگ ان کی ہوگی کیونکہ گورنمنٹ ان میں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور مانیٹرنگ کے تحت آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ کسی جگہ سے گزرتے ہیں کوڑا پڑا ہوا ہے، پکچر لے کے 8800 پہ تو اگر بجوائیں گے تو اگلے 3 سے 4 گھنٹے میں وہ کوڑے کا ڈھیر وہاں سے اٹھا دیا جائے گا۔ اس طرح کا سسٹم اس میں لانچ کر دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے۔ اگر اس کے بعد یہ RSC BHU، یہ آپ دیکھیں کتنا ہیوج پروجیکٹ ہے، پنجاب میں 2300 سے زیادہ BHUs ہیں، کوئی 200 کے قریب RSCs ہیں، ان کی 100% ری ویمپنگ 30 جون 2025 تک ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پہلے اگر کسی MNA MPA کے توسط سے اگر کسی RSC BHU پہ کام ہوتا تھا وہ خبر بن جاتی تھی پورے ضلع میں، ابھی 100% کسی کے کہے بغیر، کیونکہ سی ایم کا ویژن یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے بنیادی مسائل کے لیے پیچھے نہیں پھرنا چاہیے، ان کی دہلیز پہ مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان مسائل کو خود حل کریں، بجائے اس کے کہ لوگ آپ کے پیچھے پھریں۔ اسی طریقے سے سوشو اکنامک رجسٹریشن ہو رہی ہے یونین کونسلز میں، جس کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پنجاب میں سطح غربت سے نیچے کتنے لوگ رہتے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ کا پروگرام ایسا ہو تو وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ لوگ لائنوں میں لگ کے تو یہ نہ لیں رمضان پیکج یا اس طرح کے پیکٹس، یہ ان کی تضحیق ہے۔ ہر قسم کا بھرم ہوتا ہے، ان لوگوں کو گھروں میں جا کے یہ ڈیلیور کیے جائیں، اس کے لیے ظاہر ہے پھر رجسٹریشن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ بڑے آپ کو میں اقدامات کا ذکر کیا، ان کی تشہیر ہونی چاہیے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ، اور اس میں سے ظاہر ہے کوئی سیاسی تقسیم تو ہے نہیں ہے۔ آگے مجھے جہانگیر صاحب بتا رہے تھے شاید کہ جو یہ گرین ٹریکٹر سکیم ہے اس کی اٹک میں جو زیادہ تر لوگوں کو ملا ان کا تعلق PTI سے ہے، تو سی ایم کا تو اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، میرٹ کے اوپر ہے۔ ہر پاکستان کا شہری، پنجاب کا شہری جو اپلیکیبل اپلائی کرے گا اس کا نام میرٹ پہ آئے گا تو اس کو مل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سی ایم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اسکالرشپ اسکیم لانچ کی ہے، جس کے لیے اگلے 5 سالوں میں 72 ارب روپے مختص کیے، 72 بلین گنا بھی نہیں جاتا، اور یہ ساری کے ساری ان بچوں کے لیے ہے جو کہ ہونہار بچے ہیں، جو میرٹ پہ یونیورسٹی اور کالجوں میں، بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے لیکن ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے۔
پہلا اس کا جو گروپ ہے 30,000 اسٹوڈنٹس کو 2 ہفتے پہلے سی ایم نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اس کا دے دیے ہیں, ان کو اسکالرشپ مل گئے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کو ملنے شروع ہو جائے گی. 5 سال پر محیط یہ پروگرام ہے. لائک وائز آپ کی انٹرنشپ اسکیمز ہیں, آپ کی اور اسکالرشپ اسکیمز ہیں, آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے تقریباً ہر شعبہ زندگی میں یہ اسکیمیں, یہ ویلفیئر میئر متعارف کیے جا رہے ہیں. عوام کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, عوام کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے. ابھی ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, آپ کے سامنے میرے ساتھ 2 ہمارے ٹکٹ ہولڈر تشریف فرمائیں. مطلب ان کے ذریعے عوام کے جتنے بھی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں, سی ایم کی بڑی انسٹرکشنز ہیں انسامیہ کو کہ کسی پبلک ریپرزنٹیٹیو کا جو بھی کوئی کام ہو ان کے علاقے کی بھلائی کے لیے ہو, عوام کی بھلائی کے لیے ہو, وہ بالکل نہیں رکنا چاہیے. بٹ ایک چیز آپ بھی اپریشیٹ کریں گے, یہ ہمارے دونوں جہانگیر صاحب بھی ملک صاحب بھی دونوں ہمارے پرانے پولیٹیشین ہیں. یہ تو کچھ 4th جنریشن پولیٹیشین ہے, پہلے بھی اسمبلی میں رہے ہیں, مطلب آج کو نئے نہیں ہیں. لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جا کے کبھی کسی کو پریشرائز کیا ہو کہ جی یہ SHO لگا دو, یہ محرر لگا دو, یہ فلانا لگا دو, یہ فلانا چوکیدار لگا دو. ہاں عوامی نمائندے ہیں, لوگوں اپنے ووٹرز کی ریکمنڈیشن یا اپنے ووٹرز کے کام کے لیے ان کا حق ہے جانا انسامیہ کے پاس. ان کا کام ہے انسامیہ کو فارورڈ کرنا, ان کی ریکویسٹ, لوگوں کے مسائل, ان میں سے جو کام میرٹ پہ ہوتے ہیں وہ بالکل ہو جاتے ہیں, جو میرٹ پہ نہیں ہوتے ان کو جا کے یہ بھی زور نہیں دیتے. تو یہ پہلے کی نسبت ابھی چینج ہے کہ کسی ادارے میں کوئی کسی قسم کے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. چند ضروری باتیں ہیں, آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ سے ملاقات ہو جائے, اور دوسرا چونکہ آپ صحافی ہیں, آپ لوگوں کی پلس جانتے ہیں, آپ کے ذریعے مسائل پہنچتے ہیں, اور آپ اتنے کو بڑے بڑے جاگیردار پیسے والے بھی نہیں, آپ محنت کرتے ہیں, مقامی صحافی ہیں, اپنے شہر کے لوگوں کے مسائل ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں. اچھا کام آپ کر رہے ہیں, ایسا کام کرتے رہنا چاہیے. آپ تنقید بھی کرتے ہیں, تنقید بھی اچھی چیز ہے, تنقید کوئی بری چیز نہیں ہوتی جب تنقید کے ساتھ تجویز بھی ہو, اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو آنے کا مقصد یہ تھا. دوسرا یہ بھی مقصد تھا کہ آپ کی وساطت سے ابھی بھی کوئی ایسی چیز اگر آپ کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اٹک کے ضلع کے لیے, اٹک شہر کے لیے ہونی چاہیے, جس میں کوئی کمی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ابھی بھی یہاں پر رہ گئی ہے جو کہ سی ایم کی ویژن کے مطابقت نہیں رکھتی, تو آپ بالکل بتائیے. ابھی آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہو تو ضرور سر. DHQ اسپتال کے بارے میں ہے ریکویسٹ کہ ایمرجنسی میں دوائی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس دن ایک ہمارے دوست داخل ہوا ہے, انہوں نے ٹیکہ مجھے لکھ دیا کہ پوری مارکیٹ میں نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ نہیں جی, مطلب کہ حالت ایسی ہے DHQ کی, اور جو ماں ہے پورے 6 تحصیلوں میں. اچھا, میں بھی DHQ میں جانا ہے, ہاسپٹل میں جانا ہے. میری جو علم کے مطابق وہ سی ایم کی بڑی کلیئر ہدایت یہ ہے کہ ایمرجنسی میں 100% دوائی آپ کو مفت ملے گی. اگر کہیں پر کوئی نہیں مل رہی تو اس کو میں بالکل دیکھتا ہوں, میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں مل رہا. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر, آپ چیف لائن بیسیکلی ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب مانیٹرنگ آفیسر وزٹ کرتے ہیں اور خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا زیادہ فرق پڑتا ہے, بیکاز وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محترم نے DHQ کی مثال دی. ابھی 4تھا دن ہے, میری اپنی خالہ ایڈمٹ ہے. ایمرجنسی میں اسٹریچر جو ہوتے ہیں یا ویل چیئرز ہوتے ہیں, وہ ایمرجنسی کی صورت میں ہوتے ہیں, انسانی جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں. ملک صاحب بیٹھے ہیں ساتھ, انہوں نے آتے ہی وہاں پہ ویل چیئرز آتی ہیں کی بڑے اچھے انداز سے وہاں پر انہوں نے انٹری کی. بیکاز پچھلے 3 دن پہلے ایک کی اسٹریچر ہے وہاں بہن پہ, اسٹریچر کوئی بھی سلامت نہیں تھا. انتہائی مشکل سے میں نے اپنے مریض کو پہنچایا, اور ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ICU وارڈ میں جسٹ 6 بیڈ ہے, اور مجبوراً اس کو فیمیل وارڈ میں رکھنا پڑا. ابھی مریض وہاں موجود ہے. بیکاز کل جب مجھے معلوم ہوا محترم شہزاد صاحب کے تھرو کہ آپ آ رہے ہیں, تو میں نے کچھ محترم سے کہا کہ یہاں تو اسٹریچر ہی خراب ہے, تو آپ 500-600 روپے لگتا ہوگا ایک پہیے پہ. تو کہتے جی وہ اسپتال والے جو ٹھیک والے ہیں وہ نکال کے سامنے رکھ دیں گے تو اوکے ہو جائے گا. تو اگر یہ صورتحال DHQ کی ہے جہاں پہ بنیادی انسان کی انسانیت بیسیکلی تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی سر دوسرا کویشچن, وزیر اعظم صاحب کا انیشیٹو تھا جناب شہباز شریف صاحب کا کہ بڑو پنجاب کے تحت اپنے وقت میں جب وزارت ہے تو ایک اچھا انیشیٹو تھا, اس پہ کافی سارے اچھی پالیسیز پاس ہوئی جس میں مار نہیں پیار کے نام سے سلوگنز ایشوز ہوئے. میرا علاقہ سڈنڈا یہاں سے 32 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر جو پڑھا رہا ہے, گرلز اسکول میں صرف ایک ٹیچر ہیں جو پڑھا رہی ہیں. کئی بار EDO صاحب سے ریکویسٹ بھی کی کہ جناب وہاں کچھ ٹیچرز کے بندوبست کریں, پسماندہ علاقہ ہے, ملک صاحب بخوبی جانتے ہیں اس معاملات کو, مگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا.
तो इस पर भी काइंडली बताएं। आपके दो सवाल है। जो पहला सवाल आपने किया उसका टोटल ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ है। वो एमएस की मैनेजमेंट अगर ठीक होगी तो व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स को इशू नहीं होगा। अगर मलिक साहब आप फरमा रहे हैं इन व्हील चेयर्स को अवेलेबल किया तो मैनेज करना तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का काम था, मैं जाकर उनसे यकीनन पूछता हूँ। हाँ, जहाँ तक आपके ताल्लुक है एमरजेंसी की कैपेसिटी का, तो आपको पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल एक नया हॉस्पिटल आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, नियर टू कम्प्लीशन है। उसका भी सीएम ने ये पंजाब के 5-6 मनसूबे जो रुके हुए थे नॉन प्रोविजन ऑफ फंड्स की वजह से सीएम ने उसका ऑर्डर दे दिया कि फौरी तौर पे फंड दिए जाए। जब बन जाएगा तो आपके तो मसाइल अगले 20 साल की हल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो वो तो एक अच्छी बात है। बाकी जहाँ तक आपका इस चीज़ का तरह के 2 स्कूल आपने इंडिकेट किए हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो इन स्कूल्स को फ़ौरन फिर अगर वो प्राइमरी स्कूल है अगर वो प्राइमरी स्कूल है तो इनको तो आउटसोर्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि तमाम वो स्कूल जिसमें एक टीचर है या वो तमाम वो स्कूल जिनमें 50 से नीचे बच्चे हैं उनको तो गवर्नमेंट आउटसोर्स कर दिया है। मैं देख लेता हूँ, ये नोट कर ले। ये मलिक साहब को पता होगा, हो सकता है जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं कि शायद दूसरे फेज़ में ये आउटसोर्स हो जाए, आपका स्कूल के टीचर्स वाला मसला हल हो जाए। बिकॉज ये जो पेफ के ज़रिए स्कूल आउटसोर्स हो, ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। इसमें वही स्कूल किए जा रहे हैं जिनमें हाजिरी बहुत कम है या जहाँ पर टीचर 1 या 2 है। तो अगर दूसरे फेज़ में ये हो रहे हैं जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं तो मेरे ख्याल आपका ये मसला भी इंशाल्लाह उसमें हल हो जाएगा। अटक के वाले सर जो आपने मतलब जिक्र किया ना, तो एक मसला आप छोड़ गए हैं उसमें। जो अटक का सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है। वो सिर्फ अटक का नहीं है पूरे, अच्छा चले और इस तरफ से एक तो तवज्जो देने की ज़रूरत अच्छा। आपके दोनों जो मसले हैं, पहला आपने जो फरमाया ना करप्शन वाला, देखिए करप्शन या स्वाबदीदी इख्तियारात बंदे पर डिपेंड करता है। उन्हीं स्वाबदीदी इख्तियारात को अगर कोई पॉजिटिवली यूज़ करेगा तो आवाम के लिए बहुत बेहतरी ला सकता है। ये तो इख्तियार इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। मेरा ख्याल इख्तियार का होना इतना शायद गलत बात नहीं है जितना उनको उसका गलत इस्तेमाल करना। सीएम ने करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस का कहा है। आज मेरी ब्रीफिंग के दौरान में जिधर भी गया या डिप्टी कमिश्नर DPO को मैंने ये कहा कि जहाँ पर करप्शन की कोई खबर मिलती है, वो मेरे नज़दीक करप्शन सिर्फ पैसा खाना नहीं, सबसे बड़ी करप्शन अपना काम ना करना होता है। जब अपना काम नहीं करते तो अब बददियानती को जन्म देते हैं, फिर लोग उससे जो ना फ्रस्ट्रेट होकर तो पैसे देने में मजबूर हो जाते हैं। तो वो तो एक बिल्कुल चीज़ है। अगर आपके कोई ऐसा स्पेसिफिक अगर ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं आपको ये यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि उसके ऊपर कम से कम एक्शन इस हिसाब से ज़रूर लिया जाएगा कि उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आपने कह दिया तो भूल गए।